حدیث رسول لایا ہوں، میں مدینے کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث میں حاضر ہیں، اور اس سلسلے میں ہم امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مشہور کتاب اربعین نوویہ کی جو احادیث ہیں ان کو اور ان کی تشریحات کو سن رہے ہیں۔ پچھلے سلسلے میں پہلی حدیث یعنی انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، نیتوں پر ہے، اس حوالے سے ہم نے بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین کے کچھ اقوال سنے تھے کہ اس حدیث پاک سے ابتدا کرنے کی کیا اہمیت ہے، اور یہ حدیث مبارکہ اسلام کے اندر کیسی اہمیت رکھتی ہے۔ مزید نیت کی احادیث طیبہ میں جو اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، اس میں سے کچھ احادیث اپنے پچھلے سلسلے کے اندر ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج کے سلسلے میں بھی انشاءاللہ نیت کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے، مزید اس حدیث پاک کی بھی تشریح کو اپنے سلسلے کے اندر شامل کریں گے۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی علم کی باتیں حاصل ہوں گی۔ نیت کے حوالے سے جو بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین کے اقوال ہیں اور نیت کی کیسی اہمیت ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے استادوں کے استاد ہیں، ایک مشہور محدث ہیں علامہ محمد عابد سندھی انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ اپنے آبا و اجداد کے اعتبار سے تو سندھ کے رہنے والے تھے، لیکن ان کی پیدائش اور تمام زندگی جو گزری ہے وہ مدینہ منورہ اور یمن کے اندر گزری، اور پھر اس کے بعد انتقال بھی آپ کا مدینہ منورہ میں ہوا۔ اپنے زمانے کے بالاتفاق جو کبار محدثین، بڑے بڑے محدثین تھے، ان کے سرخیل شمار ہوتے تھے، یعنی بڑے محدثوں میں بھی بہت بڑا مقام اور مرتبہ ان کا تھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان کا تذکرہ انتہائی احترام کے ساتھ اپنی کتابوں کے اندر کیا ہے۔ یہ علامہ عابد سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الصارم المسلول کے اندر ایک بات نقل کرتے ہیں کہ نیت کی اہمیت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بندہ جنت میں داخل ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہے گا، یعنی بندہ مومن جو ایمان کو سلامت لے کر دنیا سے گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر رہ رہا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ اصل جو جنت میں داخلے کا سبب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ کوئی بھی شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوگا، اصل جو داخلے کا سبب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوگی، اس کا فضل ہوگا۔ البتہ جو اعمال ہیں وہ جنت میں داخلے کا ظاہری سبب بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے کہ جو اچھے عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے عمل کو باطل نہیں قرار دیتا، کسی کے عمل کو ضائع نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا اپنی رحمت سے۔ تو یہ جو جنت میں داخلے کا سبب ظاہری اعتبار سے بنتا ہے وہ بندے کے اعمال بنتے ہیں، اور حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ اب اس اعتبار سے دیکھیے کہ بندہ جنت میں داخل ہوا، اس کا ظاہری سبب یہ بنے عمل۔ جنت میں داخل ہوا، اس نے دنیا کے اندر مثال کے طور پر 40 سال 50 سال نمازیں پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، زکوٰۃ دیتا رہا، اچھے کام کرتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقط اس پر جو دنیا میں نعمتیں کی ہیں، یہ اس کی عبادتیں ان نعمتوں کے بھی قائم مقام نہیں ہو سکتی، ان کا بدلہ بھی نہیں ہو سکتی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بندے پر ہر آن ہر لمحہ رحمتیں ہو رہی ہیں، اگر بندہ ساری زندگی سجدے میں بھی پڑا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فقط ایک نعمت آنکھ، اس کا بھی بندہ احسان نہیں اتار سکتا۔ تو بندے نے جو اتنی ساری عبادتیں کی ہیں وہ دنیا کی نعمتوں کا بھی بدلہ نہیں ہو سکتی۔
اب اپنے اعمال کی وجہ سے ظاہری اعتبار سے یعنی ظاہری سبب کے اعتبار سے وہ جنت میں داخل ہوا، جنت میں اس کو جو نعمتیں ملیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا تو جنت ایسا حسین مقام ہے، اللہ کی اس میں ایسی نعمتیں ہیں، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت دنیا میں جس شخص کو سب سے زیادہ مصیبتیں، سب سے زیادہ آزمائشیں آئی ہوں گی، اس کو صرف ایک لمحے کے لیے جنت میں داخل کیا جائے گا اور واپس لایا جائے گا، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے کبھی کوئی مصیبت دیکھی ہے؟ تو جنت میں ایک لمحے کے داخلے کے بعد وہ کہے گا کہ مجھے تو دنیا میں کوئی مصیبت پریشانی پہنچی نہیں ہے، مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ مصیبت پریشانی ہوتی کیا ہے۔ یعنی جنت میں ایک لمحے کا داخلہ اس کو تمام کی تمام پریشانیاں بھلا کے رکھ دے گا۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ جنت کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کیسے کیسے انعامات بندے کو عطا فرمائے گا۔ اب جنت میں لمحہ بھر بندہ داخل ہوا تو اعمال کا بدلہ تو اس کو مل گیا۔ اب یہ جو ساری ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر رہنا ہے جہاں موت ہے ہی نہیں، تو یہ بندے کو کیوں عطا ہو رہا ہے؟ اس کی ایک وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی، علامہ ابی سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور دیگر بزرگوں نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مومن بندہ اس بات کی نیت کرتا ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاؤں گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر میرا ایمان رہے گا، اور جن چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے میرا ایمان اس پر بھی رہے گا۔ یعنی اگر مجھے مثال کے طور پر کروڑ سال کی زندگی بھی مل جائے تو بھی میں نے ہمیشہ اسی بات پر قائم رہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کے انبیاء حق ہیں، اس کے فرشتے حق ہیں، اس کی کتابیں حق ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمیشہ جنت کے اندر رہنا ہے یہ بندے کی نیت کی وجہ سے ہے کہ اس نے یہ نیت کی ہوئی تھی کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود برحق ماننا ہے، اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ ایک وجہ ہمیشہ جنت میں رہنے کی بندے کے لیے یہ بنتی ہے۔ اور بری نیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ جہنم یہ وہ مقام ہے کہ اس کا اندازہ بھی آپ اسی بات سے لگا لیجیے کہ اسلاف یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں جس شخص کو سب سے زیادہ نعمتیں دی گئیں، سب سے زیادہ جس پر انعامات کیے گئے، اس کو ایک لمحے کے لیے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا اور نکالا جائے گا، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تجھے کبھی کوئی نعمت ملی ہے؟ تو جہنم عذاب کی وہ جگہ ہے کہ اس کا ایک جھونکا ایک لمحے کے لیے اس کے اندر سے آنے کے بعد وہ شخص کہے گا کہ مجھے تو کبھی کوئی نعمت پہنچی ہی نہیں ہے، یعنی جو تکلیف مجھے پہنچی ہے اس کے سامنے دوسری نعمتیں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اب بندہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے یا کافر جو ہے وہ اپنی کفر کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوا، تو جو کفار ہیں وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ اگر اعمال کا بدلہ یہ ہوتا کہ اعمال کی وجہ سے، برے عمل کی وجہ سے جہنم میں داخلہ ملا ہے، تو جہنم کا جو عذاب ہے وہ ایک لمحہ ہی ایسا ہے کہ سارے کے سارے گناہوں کا بدلہ وہ ہو جائے گا اگر اس بات کو سامنے رکھا جائے۔ لیکن کافر ہمیشہ جہنم میں کیوں رہے گا؟ اس کی وجہ بھی علماء نے یہ بیان کی کہ کافر کی نیت یہ ہوتی ہے کہ مجھے ہزار برس کی بھی زندگی مل جائے تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لانا۔ وہ جو برا عقیدہ، بد عقیدہ رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتا ہے، اس کے رسولوں کو نہیں مانتا، ان پر ایمان لے کر نہیں آتا، تو فقط یہ 50-60 سال کے لیے نہیں، اگر اس کو 1000 سال کی زندگی مل جائے، اس کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے، تو بھی اس کی نیت یہی ہوتی ہے کہ میں نے اپنے اس برے عقیدے پر قائم رہنا ہے۔ تو یہ جو نیت اس نے کی ہوئی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو تخلید نار یعنی ہمیشہ جہنم کے اندر رہنا پڑے گا۔ اس سے ہمارے سامنے اچھی اور بری نیت کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ مزید اس حوالے سے جو اسلاف کے اقوال ہیں نیت کے اچھے ہونے کے حوالے سے، وہ سماعت فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو کس قدر پسند فرماتا ہے کہ بندے کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو جائے، یعنی بندے کا ظاہر بھی اچھا ہو اور بندے کا باطن بھی اچھا ہو۔ امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الزہد میں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کا ایک ظاہری پہلو ہوتا ہے اور ایک باطنی پہلو ہوتا ہے، تو جس کے
باطنی پہلو اچھے ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ظاہری پہلو کو بھی اچھا فرما دیتا ہے. یعنی دل کے اندر اچھی نیت ہے کہ میں نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے. اور فرمایا کہ جس کے باطنی جو معاملات ہیں، باطنی جو پہلو ہے، دل کے اندر کی جو باتیں ہیں وہ بری ہو جائیں تو اس کا جو ظاہر ہے وہ بھی برا ہو جاتا ہے. یعنی اس کے ظاہر پر اس کے باطن کا اثر ایک نہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ ظاہر ہو جاتا ہے. امام مطرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول بھی امام احمد بن حنبل نے اپنی اسی کتاب کے اندر نقل کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اذا استوت سریرۃ العبد وعلانیتہ، یعنی جب بندے کا ظاہر اور باطن برابر ہو جائے، یعنی جو دل کے اندر ہے وہی اس کا سامنے بھی ہے، ظاہر بھی ہے. لیکن یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کہ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے باطن کے اندر اچھائی ہے، ظاہر میں اچھائی نہیں ہے تو کیا وہ باطن کے اندر ہے؟ فرمایا یہ چیز قابل قبول نہیں، بلکہ بندے کے باطن اور ظاہر دونوں کو شریعت مطہرہ کے مطابق ہونا ضروری ہے. یعنی جس طرح اس کا باطن اچھا ہے تو اس طرح اس کا ظاہر بھی اچھا ہونا چاہیے، اور جس طرح اس کا ظاہر اچھا ہے تو اس کا باطن بھی اچھا ہونا چاہیے. امام مطرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اذا استوت سریرۃ العبد وعلانیتہ، جب بندے کا ظاہر اور باطن ایک سا ہو جائے، یعنی دونوں اچھے ہو جائیں، تو فرمایا کہ قال اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ھذا عبدی حقا، یہ میرا سچا بندہ ہے، یہ میرا حق بندہ ہے، سچا بندہ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے. اس سے ہمارے سامنے انسان کے ظاہر و باطن کے ایک ہونے کی اہمیت واضح ہوتی ہے. امام ابن عطاء الاسکندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ الاعمال صور قائمۃ وارواحها وجود سر الاخلاص فیہا، یعنی جو ہمارے اعمال ہیں، نماز پڑھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، والدین کی خدمت کرنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، یہ تمام کے تمام فرماتے ہیں کہ یہ صورتیں ہیں. یعنی جیسے ہمارا ڈھانچہ ہے اس انداز کا کی یہ صورتیں ہیں. فرمائے کہ ان کی جو روحیں ہیں وہ ان کے اندر اخلاص کا پایا جانا ہے. یعنی جس طرح انسان ایک خوبصورت سا انسان بنا دیا جائے لیکن اس کے اندر ایک خوبصورت سا انسان ہو، کامل انسان ہو، لیکن اس کے اندر روح نہ ہو تو پھر اس ڈھانچے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اسی طرح اعمال بہت اچھے اچھے کیے جا رہے ہیں لیکن اگر اس کے اندر اخلاص موجود نہیں، نیت اچھی موجود نہیں تو پھر ان اعمال کا فائدہ نہیں رہتا. اچھے عمل کے ساتھ اچھی نیت کا ہونا یہ ضروری ہے، تبھی وہ عمل کامل ہوتا ہے، تبھی وہ عمل ایسا ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے. مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ اخلاص اور نیت خیر ایسی نعمتیں ہیں کہ ان کے بغیر عبادات محض عادتیں بن جاتی ہیں. یعنی اچھی نیت، اخلاص ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو اس کے بغیر جو عبادتیں ہیں وہ عادت بن کے رہ جاتی ہے. ایک شخص اس کی عادت ہے کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، ایک شخص کی عادت ہے کہ وہ لوگوں کا علاج کرواتا ہے، ایک شخص کی عادت ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے ملتا ہے. بہت اچھی چیزیں ہیں لیکن یہ فقط عادت ہوں گی، یہ عبادت نہیں بنیں گی. عبادت اس صورت میں بنے گی کہ جب وہ ان کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا ارادہ کرے. اس سے ہمارے سامنے ظاہر و باطن کا ایک ہونا اور اچھی نیت کا کرنا یہ ظاہر ہوتا ہے. اس کا اندازہ آپ اس سے بھی لگائیے کہ ہمارے اسلاف کے نزدیک نیت کی اہمیت کیسی تھی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عظیم الشان ہستی ہیں اور انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ہیں. یہ نیت کی اہمیت کو اس طرح واضح کرتے ہیں کہ حافظ ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ کان من دعاء ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہم حب لی ایمانا و یقینا و معافتا و معافاتا و نیتا. یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعاؤں میں سے یہ بھی دعا ہوا کرتی تھی کہ اے اللہ مجھے ایمان عطا فرما، یعنی ایمان پر استقامت عطا فرما، یقین عطا فرما اور مجھے عافیت عطا فرما اور مجھے نیت عطا فرما. یعنی آپ نے دیگر دعاؤں کے ساتھ ساتھ نیت کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی. یہ دعا مانگنے کی وجہ کیا ہے؟
دعا مانگنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ نیت کرنا یہ آسان کام نہیں ہے. بندہ اچھی نیت کر لے یہ آسان کام نہیں، بلکہ اس کے لیے بندے کو انتہائی محنت کرنا پڑتی ہے. اس کا اندازہ آپ بعض اسلاف کے ان اقوال سے لگائیے کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ما اعلشت شیئا اشد علی من نیتی لانہا تتقلب علی، کہ مجھ پر کوئی بھی چیز اچھی نیت کرنے سے زیادہ مشکل نہیں ہے. اچھی نیت کرنے سے زیادہ کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مجھ پر تبدیل ہوتی رہتی ہے. یعنی اچھی نیت کرنا یہ بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے، کیونکہ نیت بار بار تبدیل ہوتی رہتی ہے. بندہ اچھی نیت کر کے کسی کو کھانا کھلانے کے لیے جا رہا ہے، کسی کی مدد کرنے کے لیے جا رہا ہے، نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، لیکن بار بار اس کے دل کے اندر مختلف خیالات پیدا ہوتے ہیں، یا وہ خیالات کو پیدا کرتا ہے، دوسری نیتیں اس کے اندر آتی رہتی ہیں. تو اس کو اپنی نیت پر ثابت قدم رہنے کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے، اور یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے. اس لیے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ما اعلشت شیئا اشد علی من نیتی لانہا تتقلب علی، کہ مجھ پر کوئی بھی چیز اچھی نیت کرنے سے زیادہ مشکل نہیں، کیونکہ یہ بار بار تبدیل ہوتی رہتی ہے. یہ ان افراد کے لیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام کرنے والے تھے، وہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا کہ یا اللہ مجھے نیت عطا فرما، یہ اس لیے کہ نیت کرنے کے لیے بندے کو محنت کرنا پڑتی ہے، اپنی سوچ بنانا پڑتی ہے، اپنا ذہن بنانا پڑتا ہے کہ مجھے ہر کام سے پہلے اچھی نیت کو کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف جو علم نیت ہے اس کو سیکھا کرتے تھے. یعنی جس طرح وہ دیگر چیزیں سیکھا کرتے تھے، قرآن و حدیث سیکھتے تھے، شرعی مسائل سیکھا کرتے تھے، دیگر علوم سیکھا کرتے تھے، ساتھ ہی ساتھ بچوں کو علم نیت سکھایا کرتے تھے کہ ہر کام سے پہلے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام کرنے ہیں. چنانچہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی خود ارشاد فرماتے ہیں کہ کانوا یتعلمون النیۃ للعمل کما یتعلمون العلم، کہ ہمارے اسلاف جو ہیں، ہمارے بزرگان دین جو ہیں، یہ عمل کے لیے نیت کو اسی طرح سیکھا کرتے تھے جس طرح علم سیکھا کرتے تھے. یعنی جس طرح دیگر علم حاصل کیا کرتے تھے، اسی طرح نیت کو بھی سیکھا کرتے تھے. بلکہ امام غزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الصَّالِحِينَ لَا يَتَحَرَّكُونَ بِحَرَكَةٍ إِلَّا بِنِيَّةٍ حَسَنَةٍ، یعنی یہ بات جان لو کہ جو نیک لوگ ہیں وہ کوئی بھی حرکت نہیں کرتے مگر نیت حسن کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ ہی حرکت کریں گے. یہاں سے اٹھ رہے ہیں تو اٹھتے ہوئے کیا نیت ہے، بیٹھ رہے ہیں تو بیٹھتے ہوئے کیا نیت ہے، گفتگو کر رہے ہیں تو گفتگو کرتے ہوئے ان کی کیا نیت ہے. امام امیر علیہ سنت ایک واقعہ اکثر بیان فرماتے ہیں قوت القلوب کے حوالے سے کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اہلیہ کو کہا کہ کنگھی لے آؤ. تو وہ کنگھی لے کر آنے لگیں تو انہوں نے ان کی اہلیہ نے ان سے پوچھا کہ کیا آئینہ بھی ساتھ لیتے آؤں. تو وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ دیر ٹھہرے، اور ٹھہرنے کے بعد پھر ان سے کہا کہ ہاں آئینہ بھی لیتے آئیں. جب وہ آئینہ لے کر آئیں تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے فوراً مجھے کیوں نہیں کہا کہ آئینہ لے آئیں، بلکہ آپ کچھ دیر ٹھہرے رہے. تو انہوں نے فرمایا کہ کنگھی جب میں نے تم سے منگوائی تو اس وقت تو میری نیتیں اس میں موجود تھیں، اچھی نیت تھی کہ اس کے ذریعے سے زینت حاصل کروں گا، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کروں گا، نماز کے لیے جاؤں گا. یعنی کوئی بھی نیت اس کے اندر ان کی ہو سکتی تھی، اچھی نیتیں موجود تھیں. لیکن جب تم نے کہا کہ شیشہ بھی لے کر آؤں تو اس وقت میری کوئی نیت حاضر نہیں تھی کہ میں شیشہ کیوں منگواؤں. تو پھر میں کچھ دیر ٹھہرا اور اپنی نیت کو حاضر کیا. جب اچھی نیت حاضر ہو گئی تو اس کے بعد میں نے تم سے کہا کہ ہاں شیشہ بھی لیتے آؤ، تاکہ اس کے ذریعے سے بھی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والا کام کیا جا سکے. اس حدیث کی شرح میں خود امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک یعنی انما الاعمال بالنیات، یہ چونکہ نیت کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ نیت کی اہمیت یہ کیسی ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ کوئی عمل کرتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی نیت اچھی کرتا ہے تو اس کے عمل کی 3 صورتیں ہوتی ہیں کہ وہ جو عمل کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مجھے جنت عطا فرمائے گا، مجھے ثواب عطا فرمائے گا، اس وجہ سے کر رہا ہے. نمبر 3 ان یفعل ذلک حیاء من اللہ تعالی وتادیۃ لحق العبودیۃ وتادیۃ للشکر، یعنی
تیسری صورت یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرتے ہوئے اور اپنے عبودیت کے حق کو ادا کرتے ہوئے، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے، اس حق کو ادا کرنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ یعنی بعض لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اس میں نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہیں، دوسرے لوگ نیت کرتے ہیں تو اس میں نیت یہ ہوتی ہے کہ ان کو جنت حاصل ہو، ان کو ثواب حاصل ہو، اور تیسرے لوگ جو عمل کرتے ہیں تو اس میں ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہم پر نعمتیں کی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کے حق کو ادا کرنے کے لیے، اپنے بندے ہونے کے حق کو ادا کرنے کے لیے اور شکر ادا کرنے کے لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اور یہ سب سے بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ بندہ اس نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، اور بندہ ہونے کی حیثیت سے یہ تقاضا بنتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں۔ یہ سب سے بڑا مقام ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس طرح کے افراد کے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی عبادت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احسانات ہیں ان کا حق کسی صورت بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اور یہی ہمارے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار بھی تھا، جیسا کہ بخاری مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر رات کو قیام فرمایا کہ آپ کے قدمین شریفین کے اندر ورم آ گیا، تو سوجن آ گئی، تو اس پر سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ کو اس کا مکلف کیا گیا ہے اتنی عبادت کا، حالانکہ آپ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو اس پر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، یعنی اس نے مجھ پر اتنی نعمتیں کی ہیں کہ میرے صدقے میں اگلے پچھلوں کے گناہوں کو معاف کر دیا، یہ نعمتیں اس کے علاوہ اور ہزار نعمتیں ہیں، تو کیا میں اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، یعنی اس کی خوب عبادت نہ کروں۔ تو بندے کا مقصود اصلی جو عبادت سے ہونا چاہیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہونا چاہیے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جو بندے کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دلواتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اگر کوئی عبادت کرتا ہے یہ بھی اچھی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے حصول کے لیے کوئی عبادت کرتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ بندہ ان تمام چیزوں سے قطع نظر کر کے فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس لیے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں، اصل چیز یہ ہے کہ بندہ اس کی طرف توجہ رکھے۔ نیت جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ ارادے کو بولتے ہیں، شریعت مطہرہ کے اندر نیت جو ہے اس کی مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں کہ نیت کیوں مشروع کی گئی ہے، یعنی نیت کیوں رکھی گئی ہے۔ جو فقہائے کرام ہیں ان کے مطابق نیت کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ نیت اس بات کے لیے آئی ہے تاکہ عبادت اور عادت کے اندر امتیاز ہو جائے، فرق ہو جائے کہ کیا چیز عبادت ہے اور کیا چیز عادت ہے۔ مثلا کوئی شخص جس کی عادت ہے کہ جب بھی وہ مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے تو اپنا سیدھا پاؤں رکھتا ہے، اور جب بھی باہر نکلتا ہے تو الٹا پاؤں باہر نکالتا ہے۔ اب یہ چیز ہے بطور عادت اس کی، اگر وہ اس میں یہ نیت کرتا ہے کہ میں مسجد کے اندر جو پاؤں سیدھا داخل کر رہا ہوں اس میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع کر رہا ہوں، آپ علیہ السلام کے طریقہ کار کو فالو کر رہا ہوں، تو یہ چیز عبادت بن جائے گی۔ اگر یہ چیز اس کے پیش نظر نہ ہو کسی بھی طرح تو پھر اس صورت میں یہ چیز عبادت نہیں بلکہ عادت بن جائے گی۔ لہذا عبادت کے لیے کوئی بھی کام عبادت اسی صورت میں بنے گا جب کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی نیت کی جائے، اس کے اندر اچھی نیت کی جائے۔ ایک وجہ یہ، اور دوسری وجہ فقہائے کرام یہ فرماتے ہیں کہ دو عبادتوں کے درمیان فرق کے لیے نیت کو رکھا گیا ہے کہ دو عبادتیں ہیں، مثال کے طور پہ نماز پڑھنا۔ اب نماز میں جو ہے وہ واجب نماز بھی ہوتی ہے، فرض نماز بھی ہوتی ہے، سنت نماز بھی ہوتی ہے، نفل بھی ہوتی ہیں۔ تو اب فرض میں، واجب میں، سنتوں میں، نفل میں فرق کیسے ہوگا؟ کیونکہ ارکان تو ویسے کے ویسے ہی ادا کیے جاتے ہیں، ان میں جو فرق ہوگا وہ نیت کے ذریعے ہوگا۔ یعنی اگر بندہ فرض کی نیت کرے گا تو فرض کی نیت ہوگی،
واجب کی نیت کرے گا تو واجب کی نیت ہوگی. اور پھر فرائض کے درمیان بھی فرق کے لیے یہ نیت ہی کام آتی ہے کہ فرض ظہر کے بھی ہوتے ہیں، فرض عصر کے بھی ہوتے ہیں، فرض مغرب کے بھی ہیں، عشاء کے بھی ہیں، فجر کے ہیں. ان کے درمیان فرق کیسے ہوگا کہ بندہ کن فرضوں کی نیت کر رہا ہے. اگر وہ فجر کے فرضوں کی نیت کر رہا ہے تو اس کے فجر کے فرض ادا ہوں گے. اگر وہ ظہر کے فرضوں کی نیت کر رہا ہے تو ظہر کے فرض ادا ہوں گے. یہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ عادت اور عبادت کے درمیان فرق اور آپس میں عبادتوں کے درمیان فرق کے لیے نیت کو مشروع کیا گیا ہے، نیت کو رکھا گیا ہے. صوفیاء کرام یہاں پہ فرماتے ہیں کہ نیت کا جو ایک معنی ہے، اور صوفیاء کے نزدیک، سلف صالحین کے نزدیک، اور حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مطابق آپ جامع العلوم والحکم کے اندر فرماتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلام ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں جو نیت کا معنی ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ تمییز المقصودی بالعمل، کہ عمل سے مقصود کیا ہے، عمل سے ارادہ بندے کا کیا ہے، اس بات کی تمییز کرنا، اس بات کو ظاہر کرنا. حل ہوا اللہ وحدہ او غیرہ او مع غیرہ، یعنی عمل سے اس کا ارادہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو راضی کرنا. صوفیاء کرام جو ہیں وہ مقصود کو دیکھتے ہیں کہ اصل ارادہ کیا ہے. بندے نے مثال کے طور پر نماز کی نیت کی تو فقہاء کرام کے مطابق نماز کی نیت کی وجہ سے نماز اس کی ابتدا اس کی ہو گئی. عادت اور عبادت کے درمیان فرق ہو گیا، عبادت شروع ہو چکی، اب وہ عادت نہیں رہی. لیکن صوفیاء فرماتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ظاہر ہے اس کے مطابق جو نیت مشروع کی گئی ہے، نیت رکھی گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عمل کا مقصد کیا ہے. نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن نماز سے اس نے نیت کیا کی ہوئی ہے، کیا اس نے اپنے رب عز و جل کو راضی کرنے کی نیت کی ہے، یا نماز اس لیے پڑھ رہا ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر نمازی کہیں. یہ ہے نیت کا اصل مقصود، اصل جو مشروع کی گئی ہے، اصل جو نیت رکھی گئی ہے وہ اسی وجہ سے رکھی گئی ہے. اور جب نیت اس معنی کے اندر ہو، یعنی جس کے ذریعے سے ہمیں عمل کا مقصود واضح ہو جائے کہ عمل سے مقصود کیا ہے، تو اس کو قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر ارادہ بولتے ہیں. قرآن پاک میں جگہ بجگہ اس کے لیے ارادے کے لفظ آئے ہیں. قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض وہ ہیں کہ جو دنیا کا ارادہ کرتے ہیں اور بعض وہ ہیں کہ جو آخرت کا ارادہ کرتے ہیں. یعنی اپنے عمل کے ذریعے بعضوں کا ارادہ دنیا ہوتی ہے اور بعضوں کا ارادہ آخرت ہوتی ہے. تو یہاں پر ارادے سے مراد نیت ہے کہ کوئی عمل کیا، اس کا مقصد کیا ہے، دنیا کا حصول. کوئی عمل کیا، دوسرے کا مقصد کیا ہے، آخرت کا حصول. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ من کان یرید حرث الآخرۃ نزید لہ فی حرثی ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. یعنی جو آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے، آخرت کی حرث کا ارادہ کرتا ہے، تو فرمایا کہ ہم اس کی حرث کے اندر اضافہ کرتے ہیں، اس کی کھیتی کے اندر یا اس کے جو انعامات ہیں اس کے اندر اضافہ کرتے ہیں. اور جو دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے تو فرمایا کہ ہم اس کو دے دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا حصہ نہیں ہوتا. اس میں بھی ارادے سے مراد نیت ہے کہ اس نے ارادہ آخرت کا کیا یا دنیا کا کیا. اس طرح بہت ساری آیات موجود ہیں کہ جس میں نیت کے اوپر ارادے کا اطلاق آیا ہے، اور قرآن پاک میں جہاں اس طرح کی آیات آئیں گی تو اس میں ارادے سے مراد یہ نیت ہوتا ہے. اور اسی طرح صوفیاء کرام کی جو تعریف ہے کہ جس کے مطابق نیت کو مشروع کیا گیا ہے، نیت کو رکھا گیا ہے، اس کے لیے قرآن پاک میں ایک اور لفظ ابتغاء کا استعمال ہوتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہنے کے لیے یا کوئی اور رضا چاہنے کے لیے بندہ جو عمل کرتا ہے، اس جو بھی اس کی نیت ہوتی ہے اس کے لیے قرآن پاک میں ابتغاء کے لفظ استعمال ہوتے ہیں. ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا حاصل کرتے رہنے والے کام کرتے رہنے کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حدیث رسول لایا ہوں، میں مدینے کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، میں
حدیث رسول لایا